الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إلهي مقصود من توئی ورضائتو إلهي مقصود من توئی ورضائتو محبت معرفت خود بدے غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا۔ ایک اللہ والے کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، آمین کہتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ سبھی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، بس اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے، امتحانات سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے
ہم سب کو جمعہ کی نسبت سے جمع کیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ یقیناً رمضان المبارک کے بعد کے یہ جو ایام ہے، یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اللہ کے گھر کی یعنی کعبۃ اللہ کی زیارت اور حج کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تمام جانے والوں کے سفر کو قبول فرمائے، حج مبرور مقبول عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ بڑی پیاری جگہیں ہیں، عبادت کی جگہیں ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس گھر کی تعمیر کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنا وہ کون سا گھر؟ بولو محبت سے، کعبۃ اللہ۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں وہ سب سے پہلا گھر یعنی کعبۃ اللہ جو اللہ نے تمام جہان کے لوگوں کے لیے بنایا، وضع للناس۔ پروردگار عالم اس مکان کی، اس گھر کی برکتیں، اس کے فضائل بھی بذات خود قرآن میں بیان فرماتے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ واللہ کا گھر اتنا پیارا ہے کہ وہاں جانے والا اللہ اسے برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے حج عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان، حج عمرہ کرنے والے یہ کبھی غریب نہیں ہوتے، اللہ انہیں برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس گھر پر جانے والا اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ یقیناً مسلمانوں،
جس کو بھی اللہ نے سہولت دیے، اسباب دیے، صاحب مال صاحب نصاب بنایا، ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا بولو فرض ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں ایک حج ادا کیا اور 3 عمرے ادا کیے۔ کتنے عمرے ادا کیے؟ 3 عمرے۔ میں نے رات بھی ایک روایت سنائی، پھر سنا دوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، جس نے 2 حج کیے یعنی دوسرا کیا اس نے اللہ کو قرضہ دے دیا، اور جس نے 3 حج کیے اللہ اس کی کھال نے بال جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں اگر اللہ نے دیا ہے، اسباب ہے، سہولت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ عمرہ بھی کرتا رہے، حج بھی کرتا رہے، اس لیے کہ حج عمرہ ان کے بے شمار فضائل ہے، اور اس کے کرنے سے یعنی حج عمرے کے سفر میں آپ کا جو مال خرچ ہوتا ہے، آپ کا جو روپیہ خرچ ہوتا ہے، چاہے لاکھوں روپیے ہو، انسان یہ خرچ کرنے سے کبھی غریب ہوتا بولو؟ شروع میں سستے میں ہوتا تھا۔ مجھے کچھ لوگ ملتے ہیں کہ مولانا ہم نے 50,000 میں حج کیا، میں نے خود 70,000 میں کیا ہے، 70,000 میں، جب سستا تھا۔ آج حج کی قیمت بڑھتے بڑھتے 5.5 لاکھ نیچے سے چلتا ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو 9 لاکھ والے ہیں، کاسمک میں جانے والے یا قصبہ میں جانے والے، یہ 9 لاکھ والے، 12 لاکھ والے، یہ سب پیکیج ہے ٹور کے، لیکن منیمم 5.5 لاکھ سے شروع ہو جاتا ہے، 5.5، 6، 6.5، 7، پھر جس کو اللہ نے جتنا دیا، جتنی سہولت چاہے، اور جتنا اللہ پر یقین کرتے ہوئے مال خرچ کرے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، قیمت بڑھنے سے جانے والے کم ہونے چاہیے تھے، لیکن ابھی رمضان کی تازہ خبر، اور رمضان کا میرے پاس ویڈیو ہے، رمضان میں ابھی مطاف میں اتنی بھیڑ امت آئی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں، لوگوں کے سانس گھٹنے لگے، اتنی بھیڑ ہو گئی، تو شاید زندگی میں پہلی بار حکومت نے طواف روکا۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے رمضان کا، شاید زندگی میں پہلی بار طواف روکا جا رہا ہے کہ شاید لوگ مر جائیں گے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ جتنا پیسہ لگ رہا ہے، بھاؤ بڑھ رہا ہے، اللہ کی شان ہے اتنے ہی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، اس در پہ جانے والوں کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ بھئی ہمارے پاس کیا تھا اسی نے دیا، اسی کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان وعدوں پر یقین کرتے ہوئے خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ پھر ان کو غریب کرتا بولو۔ ایک بہت پیارا نام حسن بصری، کیا نام ہے؟ حسن بصری۔ علماء لکھتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے، وہاں آ کر اس نے ایک روزہ رکھا، اللہ 1,00,000 روزوں کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ حرم میں کتنے روزے؟ ارے رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ رکھیں گے انشاءاللہ۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ حرم میں جا کر کوئی ایک قرآن پڑھ لے، 1,00,000 قرآن کا اجر۔ حرم میں جا کر کوئی ایک مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ 1,00,000 کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ نہیں آسان ہے کہ نہیں؟ اچھا، حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے 70,000 مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ اب یہاں مشکل ہے، یہاں اگر پڑھنا ہو اصغر بھائی تو آپ جو تسبیح رکھتے ہیں نا 500 دانے کی، ماشاءاللہ آج مجھے خوشی ہوئی کہ اب تک میں اصغر بھائی کی تسبیح دیکھتا تھا 500 دانے کی۔ 500 ہی ہے نا؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرماوے، اللہ عمر میں برکت دے، تندرستی دے۔ آج مجھے خوشی اس پر ہوئی کہ آج میں نے ہمارے منا بھائی کے ہاتھ میں بھی تسبیح دیکھی، کافی بڑی، تو میں نے پوچھا کہ دانے کتنے؟ کہا 300۔ تو میں نے ان کو بھی کہا کہ دعا کرو کہ اللہ 500 تک پہنچا دے تاکہ 2 ہو جائے۔ وسیم بھائی بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ عبدالغفور بھائی، غفار بھائی، اچھا ان کے پاس بھی ہے 500 دانے کی؟ اچھا بنا دیتے ہیں، اچھا 1,000 دانے، الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کا شکر ہے، سگرام پورہ میں مثالیں ہیں 1,000 دانے کی تسبیح بھی۔ ارے پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو میں بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہوں۔ اب یہاں بیٹھ کر 70,000 تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ 70,000 بھی آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کی فضیلت سنو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کو ایصال ثواب کیا تو اگر وہ جہنم میں بھی ہوگا اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ارے پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ ایک اللہ والے انہوں نے یہ حدیث پڑھی، کہتے ہیں مجھے حدیث پر تو اطمینان تھا، چونکہ حدیث پر شک نہیں کر سکتے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن دل مطمئن ہو تو میں انتظار میں تھا کوئی ایسا واقعہ بن جائے تاکہ دل کو سکون ہو جائے کہ واقعے میں 70,000 پڑھنے سے اللہ مرحوم کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے محلے میں ایک مجذوب تھے، تو مجذوب کے بارے میں بھی مجھے تھوڑا شبہ تھا کہ واقعے میں مجذوب ہے یا پھر صرف لوگوں نے مجذوب بنا دیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعے میں مجذوب ہے ان کی مجلس میں چلا گیا۔ وہ مجذوب صاحب بیٹھے تھے مسجد میں، لوگ بھی آس پاس بیٹھے تھے، اور وہ اچانک رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ حیران ہیں حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ روتے روتے بول رہے ہیں اے اللہ میری اماں جہنم میں ہے، اے اللہ میری اماں آگ میں جل رہی ہے، اے اللہ میری اماں عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ اللہ والے حیران ہیں کہ یہ اپنی اماں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آگ میں ہے، عذاب میں ہے۔ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں میرے پاس 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا موجود تھا۔ کتنی مرتبہ؟ میں نے اسی مجلس میں نیت کر لی کہ اللہ میں نے جو 70,000 مرتبہ پڑھا ہے میں ان کی اماں کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت کر۔ ابھی میں نے نیت کی، میرے الفاظ ختم ہو رہے تھے اور وہ مجذوب ایک دم ہنسنے لگے، چہرہ حساس بساس ہو گیا، اور کیا کہہ رہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے میری اماں کی مغفرت کر دی، اللہ نے میری اماں کی مغفرت کر دی۔ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں 2 مسئلے حل ہو گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا کہ 70,000 مرتبہ پڑھو اللہ مرحوم کی مغفرت کر ہی دیتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ مجذوب کے بارے میں شبہ تھا وہی بھی اطمینان ہو گیا کہ یقیناً یہ اللہ والا ہے، مجذوب ہے۔ کیا ہے؟ بولو اللہ والا ہے۔ میں ابھی کی تازہ 2 دن کی بات سناؤں، ارے پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ 2 دن کی تازہ بات سناتا ہوں۔ جمعرات کو بدھ کے دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے ایک خاص عزیز مفتی صاحب مفتی عبدالرزاق صاحب ملی پیٹھن کے رہنے والے ہیں، میں نے ان کو اجازت بھی دی ہے، مہاراشٹر کے سارے پروگرام وہی میرے سیٹ کرتے ہیں۔ بدھ کو ان کا فون آیا کہ میرے نانا جان کا انتقال ہو گیا،
تو میں نے ان کو کہا کہ مفتی صاحب مغفرت کی دعا بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے حرم میں بیٹھ کر 70,000 مرتبہ کا ورد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو میں آپ کے نانا کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ آج صبح ابھی میں نے موبائل شروع کیا تو ان کا میسیج ہے کہ اللہ کا شکر ہے، ایک تو آپ کا میں نے آڈیو گھر میں سب کو سنایا تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مولانا نے 70,000 ہمیں دے دیا، حالانکہ اپنے لیے رکھتے، ہم کو دے دیا۔ پھر ان کا میسیج ہے کہ اسی گاؤں میں ایک بہت نیک اللہ والے، انہوں نے رات کو خواب دیکھا، اور وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ نانا جان کی قبر میں منکر نکیر فرشتے آئے اور وہ ان کو سوال کر رہے ہیں، اور نانا ان کو جواب دے رہے ہیں کہ الحمدللہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ خواب دیکھنے والے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جواب دینے کے بعد میں خود سن رہا ہوں کہ ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ ان کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو اور ان کی بخشش کر دو۔ کہتے وہ آنکھ کھلی، سیدھے مسجد میں فجر کی نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کے نانا کے گھر گئے، گھر والوں کو روتے روتے یہ خواب سنایا۔ تو مفتی صاحب کو مجھے آج صبح میں میسیج تھا کہ میرا یہ یقین ہے کہ آپ نے یہ جو 70,000 کا ہدیہ ہمارے نانا کو بھیجا، یہ اسی کی برکت سے اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ دیکھو اللہ کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام آپ جہاں بھی لے، جتنی بار لے، اس کا نفع ہوتا ہے، بولو ہوتا ہے، نہ بولو ہوتا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی نوری، کیا نام ہے؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی نوری، صاحب کشف و کرامات بزرگ ہے۔ کہتے ہیں ان کی مجلس میں ابو علی سینا بیٹھا تھا۔ ابو علی سینا سائنس پڑھنے والا آدمی، وہ ان چیزوں کو سمجھتا نہیں تھا کہ اللہ کے نام کی برکتیں کیا ہے، اس کا نفع کیا، اس کا فائدہ کیا، اور حضرت اسی پر بیان دے رہے تھے کہ اللہ کے نام کا نفع کیا، اللہ کے نام کے فوائد کیا، اللہ کے نام کی برکتیں کیا، اسی پر بیان دے رہے تھے۔ تو ابو علی سینا بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا، یار یہ کیا لوگوں کو سبق دے رہے ہیں۔ آدمی کو پیاس لگی ہو تو جب تک گلاس میں پانی نہیں لے گا، پیے گا نہیں، پیاس کیسے بجھے گی؟ اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا نام لو سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، حضرت کو اللہ نے کشف کیا تو حضرت نے اس کی طرف انگلی کیا، او خر، کیا کہا؟ او خر، خر کے معنی گدھا، خر کے معنی او خر، تو کیا جانے اللہ کے نام کی برکتیں، اور پھر اپنا بیان شروع کر دیا۔ بس آسٹن چرائی اپنا بیان شروع۔ ابو علی سینا کو پسینہ آ گیا، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، حضرت معافی مانگتا ہوں۔ کیوں معافی مانگنے لگا؟ اس کے دل میں جو ارادے خیالات چل رہے تھے وہ حضرت نے پکڑے، تو اس کو اطمینان ہوا کہ یہ صاحب کشف بزرگ ہے، اللہ والا ہے۔ قدم پکڑ لی، حضرت معافی چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا حضرت آپ نے مجھے لفظ ہی ایسا استعمال کیا، کہا میں دیکھ رہا ہوں پسینہ پسینہ آ گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیا بات ہے؟ تو 55 پر تو ابو علی کہنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھے بھری مجلس میں خر کہہ دیا۔ کہا میں خری تو کہا، میں نے تو ایک جانور کا نام استعمال کیا، تو جانور کا نام لینے سے تیری طبیعت میں اتنا اثر پڑ گیا کہ پسینہ آ گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ تو ابو علی اب تو سمجھ میں آتا ہے کہ جانور کا نام لینے سے انسان کی طبیعت پر اتنا اثر پڑتا ہے، تو کوئی اللہ کا نام لے اور اس کی طبیعت میں اثر نہ پڑے، یہ کبھی ہو سکتا؟ بولو۔
انسان کو چاہیے کہ اس مقام پر جائے، نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، روزوں کا اہتمام کرے، اور جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرے۔ کیا کرے بولو؟ اللہ۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا، آخری بات، آئندہ چل کر حالات بدلیں گے۔ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں آج کے بارے میں کہ آئندہ چل کر حالات بدلیں گے، نئے لوگ آئیں گے، نئی حکومتیں آئے گی، نئی پالیسیاں آئے گی، نئے قوانین بنیں گے، نئے نئے ملک میں قاعدے بنائے جائیں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ اس ملک کے مسلمانوں کو کسی طرح ختم کر دیا جائے، اور کوشش کی جائے گی کہ اس ملک کو اسپین کا نقشہ بنا دیا جائے۔ لیکن حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اس ملک کے مسلمان نماز پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، ذکر کرتے رہے، اعمال میں جمے رہے، اللہ کو مناتے رہے، تو کوشش کرنے والے لاکھ کوشش کریں، ان کی کوششیں ناکام ہوگی، اور اس بھارت سے نہ اسلام مٹ سکے گا نہ مسلمان مٹ سکے گا انشاءاللہ۔ جہاں خوف کا ماحول ہے، ڈر کا ماحول ہے، وہاں ہمیں اطمینان بھی رکھنا چاہیے، اور بھروسہ کس پر رکھنا چاہیے؟ اعمال پر جمے رہے، نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اور دعائیں مانگتے رہیں گے۔ کس سے بولو؟ ارے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔